وزیراعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر آفس میں گوگل کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ پاکستان اور گوگل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ پروگرام کو وسعت دی جائے گی۔ پاکستان میں گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ کا 1.5 لاکھ کا ہدف مقرر ہے۔ پاکستانی طلباء کو 1 سال تک گوگل AI+ اور جیمنائی سمیت جدید AI ٹولز تک مفت رسائی حاصل ہوگی، جبکہ اسلام آباد میں AI سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام میں تعاون بھی کیا جائے گا۔ سرکاری خدمات کی فراہمی اور حکومتی امور کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر تعاون بھی بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ دشمن کے عزائم ریاست کے فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات۔ کہا بلوچستان باصلاحیت، پرعزم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے۔ واضح قومی بیانیہ پائیدار امن و استحکام بلوچستان کی معاشی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ امن و استحکام سے سرمایہ کاری کے فروغ اور بلوچستان کے وسائل کو عوامی خوشحالی میں بدلنے میں مدد ملے گی۔ بلوچستان کے نوجوان باصلاحیت اور ملک کا سب سے متحرک طبقہ ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور قومی ترقی میں کردار ادا کرنا کے مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز ہیں۔ دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن کے عزائم قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل اور فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے GHQ میں شامی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور شام کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شام کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور دیا۔ شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور شام کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ شامی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کا شام کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ کہا گولان کی پہاڑیوں کے معاملے پر شام کی بھرپور حمایت کریں گے۔ شامی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح کر دیا۔ ہسپتال میں کل سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا سیاسی جماعتوں کی توجہ صرف عوامی خدمت پر ہونی چاہیے۔ افسوس کسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور کسی کا کرپشن ہے۔ مسلم لیگ نون نے صرف خدمت اور ترقی پر توجہ دی۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں خدمت کی روش اپنائیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ ہسپتالوں کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں عوام کا صرف علاج فری نہیں بلکہ ادویات بھی فری ہیں۔ عوام کی فلاح کے لیے فیصلے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ڈیفنس فورسز ایکٹ اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم کے بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے کثرت رائے سے منظور۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے ضمنی ایجنڈے کے ذریعے پیش کیے۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے ڈیفنس فورسز ایکٹ کے مسودے کی منظوری دی۔ مسودہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کی گئی ترامیم کے تسلسل میں تیار کیا گیا۔ ایکٹ کا مقصد چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے اور ہیڈ کوارٹرز کے انتظامی امور کا تعین ہے۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دی۔ ڈیزل 1 روپے 64 پیسے، پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھا دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 364 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔
ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مائیکل کوہن ریڈیو شو کو انٹرویو. کہا ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی. B-2 بمبار طیاروں کے حملے میں ایران کے جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ حملے کے وقت ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتے دوری پر تھا. اوباما اور بائیڈن نے ایران کے جوہری پروگرام کو بر وقت نہیں روکا. ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطی شدید خطرے سے دوچار ہو جاتے. ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے. ایران کی فوج کی تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات ہیں. ایران سے تعلقات کا الزام. امریکہ نے حزب اللہ پر نئی پابندیاں لگا دی. مقصد حزب اللہ کے مالیاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنانا ہے. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے حزب اللہ ایرانی حکومت کے لیے خدمت سر انجام دے رہی ہے. حزب اللہ ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کی کمان میں ہے. حزب اللہ کے لیے نقد رقم کی اسمگلنگ کرنے والے 10 افراد پر پابندیاں عائد کی گئیں. معاشی دباؤ ایران کو معاہدے کی طرف آنے پر مجبور کرے گا. ایران کو جوہری تنصیبات کی تعمیر سے روکیں گے. امریکی نائب صدر جیری وینس کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایران کی اجارہ داری ختم کر دی. ایران کے لیے آبی گزرگاہ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا وقت ختم ہو گیا. آبنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل کا راستہ محفوظ بنانا ہوگا. وزیر خزانہ کہتے ہیں اقتصادی دباؤ سے ایرانی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پابندیوں کا مقصد ایرانی حکومت کی پراکسی کارروائیاں محدود کرنا ہے. ایران سے کاروبار کرنے والے ممالک کو بھی امریکی اقدامات کا سامنا ہوگا. چین سمیت تمام ممالک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. پیر کو ایران پر پابندیوں سے متعلق پریس کانفرنس کروں گا. ایران نے امریکہ کی نئی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کو مسترد کر دیا. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پابندیوں کا نشانہ عام ایرانی شہری بن رہے ہیں. یہ اقدامات معاشی دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں. امریکی اقدامات ایران کے آزادی، قومی مختاری اور اپنے مفادات کے دفاع کے عزم کو کمزور نہیں کر سکیں گی. امریکی طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن مشرق وسطی پہنچ گیا. ابراہم لنکن کی جگہ پوزیشن سنبھالی. خبر ایجنسی کے مطابق طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن نے 250 سے زائد دن مسلسل سمندر میں گزارے. جنگی بحری بیڑے پر 5000 سیلرز تعینات تھے. بیڑے پر اہلکاروں کو کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، واش رومز کی خرابی کا بھی سامنا رہا. تعیناتی کے دوران اہلکاروں کی ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کی کوشش کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں. حکمران جماعت کے رہنما مرزا فخر الاسلام عالمگیر بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب ہو گئے. پارلیمانی ووٹنگ میں مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے 255 ووٹ حاصل کیے. اپوزیشن کے 11 جماعتی اتحاد کے امیدوار علی احمد کو 88 ووٹ ملے. شہاب الدین نے گزشتہ ماہ خرابی صحت کے باعث صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا.